کہی کہ جب ظلم ہوتا ہے اسے قومیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ اسی وقت ایک قوم بنتی ہے۔ لوگ جو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اتنے 13 سال ظلم سہے تھے مکہ کے وقت میں، تو یہ تو نہیں ہوا تھا کہ اسلام ختم ہو گیا تھا، بلکہ اس کے بعد جب مدینہ گئے ہیں تو ایک بہت امن اور میں کہتی ہوں کہ ترقی کا وقت شروع ہوا تھا۔ لوگوں کو انصاف کی سمجھ آئی تھی اور اسی لیے وہ اسلام کے ساتھ لوگ جڑے تھے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ اب اس دن میں نے ایک بات کی ہائی کورٹ کے آگے اور یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو چھپ کے ہمیں سنتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے اور پیغام جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے، کیونکہ عمران خان تو دو ہی چیزیں، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ عمران خان دو چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں رول آف لا، دوسرا وہ کہتے ہیں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ آج انہوں نے اس کو واضح کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے آئین کی بالادستی۔ تو اس میں جب قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو آج انہوں نے بتایا کہ ان سے مانگا کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا تھا، کہتے ہیں 2 سال پہلے، کہ آپ 3 سال کے لیے چپ رہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ حکومت کو چلنے دیں، جو یہ چوری شدہ مینڈیٹ بھی ہے اس کو بھی چلنے دیں۔ تو اس کا مطلب ریسٹوریشن آف یہ ڈیموکریسی کے لیے یا جمہوریت کے لیے تو بات نہ ہوئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا کون سا پوائنٹ تھا؟ 3 منٹ کے لیے بھی چپ رہے۔ انہوں نے کہا کہ یزید کے ظلم کے آگے میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ رہوں گا۔ 3 سال کیا، میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ رہوں گا۔ یہ ان کا پہلا والا تھا۔ دوسرا، جب آپ کہتے ہیں کہ جو جیسے 26ویں ترمیم آئی ہے اس کو قبول کر لیں، تو اس کا مطلب جو رول آف لا ہے عمران خان وہ بھی قبول کر لیں، جو انہوں نے ہمیشہ سے بات کی ہے، جو ان کی پارٹی بھی ہے تحریک انصاف، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی اپنی چیز چھوڑ دیں۔ تو اور تیسری بات تھی 9 مئی والی۔ 9 مئی کا انہوں نے مجھے کہا اس کی معافی مانگ لیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لو، تو انہوں نے کہا وہ لوگ معافی مانگیں جنہوں نے 9 مئی کی CC فوٹیج چوری کی تھی۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو شہید کیا، خواتین کے اوپر تشدد کیا، جنہوں نے جوان بچوں کے اوپر تشدد کیا، جنہوں نے گھر توڑے، یہ لوگوں کو ابڈکٹ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو عمران خان کس چیز کی معافی مانگے 9 مئی کی؟ یہ انہوں نے جو 3 پوائنٹس تھے جو ان سے کہا گیا ہے وہ بتا دیں۔ اب دیکھیں، ہم نے جو بات کی کہ عمران خان کیا چھوڑیں، تو اسی سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ جب ٹیبل پہ بیٹھیں اور گیو اینڈ ٹیک ہو، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو 2 چیزیں عمران خان مانگ رہے ہیں اور وہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ گیو اپ کر دو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنا جو موقف ہے پاکستان کی قوم کے لیے، وہ ہے رول آف لا اور آئین اور قانون کی بالادستی، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم آج یہ کہیں گے، اگر کوئی اور پوائنٹس ہیں جن کا آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو انصاف مل سکتا ہے جوڈیشری سے، تو آپ وہ بتا دیں۔ باقی پوائنٹس ہم لے جائیں گے عمران خان کے پاس، اور کسی کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم واضح کر دیں۔ کیونکہ ہم جو یہاں ولاگز اور یہ بلاگرز سے سنتے ہیں کہ آج پتہ نہیں رات کو کوئی چلا گیا اور دن کو کوئی چلا گیا اور باہر سے کوئی امریکہ سے آ گیا، ہم بھی اس چیز سے ذرا، یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بند کر دیں۔ نہ عمران خان بھی نہیں ہے، اس کے بعد وہ ہر دفعہ واضح کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، ہر دفعہ وہ واضح کرتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ چیزیں ڈسٹریکشنز بند کر دیں۔ آئندہ کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں
یہ 2 پوائنٹس جو تھے عمران کے، ان پہ تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، جو چیزیں ان سے آپ مانگ رہے ہیں۔ اگر اس سے علاوہ کوئی پوائنٹس آپ ہمیں بتا دیں، ہم عمران خان کو بتا دیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کا یہ پہلے انہوں نے 9 مئی کے بعد جو اصلی چیز ہے وہ ہے 26ویں ترمیم۔ اس کے لیے انہوں نے کیوں کی 26ویں ترمیم، ان کی وجوہات عمران خان نے پھر آج واضح کی ہیں۔ 26ویں ترمیم انہوں نے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا، انہوں نے جو کہا تھا جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور اس میں جو اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی، اس کو کور کرنے کے لیے اپنا یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ نون لیگ اور نون پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ آپ یاد رکھیں یہ ترمیم جو ہے 26ویں ترمیم یہ اعظم تارڑ اور بون نے بنائی تھی، جو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہیں۔ ایک دوسرا ان کا مقصد ہے جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئے ہیں، جو جیلوں میں لوگ ہیں اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آج وہ بھی آپ سے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کو کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی ہمیں بھی تو اس کی کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے، یہ اس کو کور کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز کون سی تھی؟ نہیں، ایک اور چیز بھی تھی۔ ہاں تیسرا بھی کوئی پوائنٹ تھا۔ ہاں اچھا، جب یہ انہوں نے کر لیا، تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے اس کے جو نتائج ہیں اور ان کے جو فیصلوں کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں پاکستان پہ، آپ وہ بھی سمجھ لیں 26ویں ترمیم کے۔ پہلا، سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ آپ کی جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے آگے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا اپنی ذمہ داری، جب انہوں نے ملٹری کورٹس کے یہ قبول کر لیا کہ کوئی بھی سویلین ملٹری کورٹس کے اندر جا کر اس کے اوپر کوئی سزا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری نے اپنا رول ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے، یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے اس کی وہ تشریح کی ہے۔ تو یہ جب یہ نہ آپ کے آئین میں نہ 26 ترمیم نے اس میں لکھا ہے، تو یہ کیسے سپریم کورٹ کے 5 ججز نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم آج ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے جوڈیشری کو وہیں پہ آپ نے کمپرومائز کر دیا۔ ایک، اب اس کے اور اگلا نتائج بتاتے ہیں۔ اگلا نتائج میں جو ایک اور چیز آتی ہے کہ عمران خان کے کیسز لگنے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر، یا کوئی اور کیس لگے گا۔ اب ججز کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، وہ اتنے بے بس ہیں۔ جب سپریم کورٹ یہ کرے گا تو اگلے جو جونیئر ججز ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہوگا یہ حکومت کی طرف سے، وہ عمران خان کے کیس ہی نہیں لگا رہے، تاکہ آپ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیسے نکلیں گے؟ عمران خان تب نکلیں گے یہ ججز جب کیس سنیں گے اور یہ ججز جب انصاف دیں گے، تب عمران خان باہر نکلیں گے۔ تیسری کون سی چیز تھی؟ ہاں، مخصوص نشستیں جو اسپیشل سیٹس ہیں۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دل ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں یہ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں، اور یہ کس کے تھرو ان کے حوالے کی جائیں گی؟ یہ بھی کورٹس کے ذریعے۔ سپریم کورٹ یہ دے دے گا فیصلہ کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح اندر سے تھوڑے سے ججز بیٹھائے ہوئے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور آج آپ کورٹ میں اس کا، اور میں آپ کو ایک دے دیتی ہوں اس کی مثال۔ آج کورٹ میں ہمیں نہیں جانے دیا بہنوں کو۔ جج صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان نے اس پہ احتجاج کیا تو جج صاحب نے کئی دفعہ کہا جیل جو انتظامیہ ہے کہ آپ ان کو اندر آنے دیں۔ انہوں نے جج صاحب کا حکم ماننے کا تو سوچا، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جج صاحب ایک حکم دے رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جج ان کے اوپر توہین عدالت لگاتا ہے، ان کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج جج صاحب اتنے اپسیٹ ہوئے اور اتنے وہ ناخوش تھے اس بات سے کہ جو اندر سے لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب اس بات پہ کورٹ سے ہی اٹھ کے چلے گئے
उन्होंने कहा मैं कोर्ट में नहीं बैठूंगा। अब ये एक जज की आप बेबसी देख लें कि जब उसका कोई हुक्म नहीं मानेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेबस हो चुके हैं। यही वजह है कि इमरान खान कह रहे हैं कि जहाँ पे ना कानून एक मुल्क में उसकी कोई जजेस की कोई औकात है, ना कानून है इस वक्त, ना इस वक्त आइन की कोई उसकी भी पासदारी की जा रही है। तो इसलिए इमरान खान ने कहा है हाई कोर्ट का फैसला एक कर्नल उड़ा देता है। हाँ, हाई कोर्ट का फैसला एक कर्नल उड़ा देता है। हाँ, एक वाला पॉइंट रह गया क्योंकि आज हमने खुद नहीं सुना कि मुझे कई चीज़ें याद नहीं आ रही। इमरान खान ने यह भी कहा है कि एक कर्नल, आप जुडिशरी का ये हाल है कि अगर एक कर्नल ऑर्डर करे कि आपने किसी को नहीं अंदर आने देना, मुलाकात नहीं करनी, तो जज साहब कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि इमरान खान की बात कराई जाए अपने बच्चों से। 8 महीने में एक दफ़ा बात कराई गई है। हाई कोर्ट के ऑर्डर का कोई यहाँ पे जेल इंतज़ामिया का कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो पूरी कराएं। वो अपनी किताबें मांगते हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उनके डॉक्टर्स को उनकी मुलाकात के लिए हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोई नहीं पूरा करके दे रहा। इसका मतलब है जजेस की इस वक्त कोई, इनकी जो एग्जीक्यूटिव की नज़र में जजेस की कोई वक़्त नहीं रही है। तो अब इमरान खान इसी वजह से, आपको ये सारे हमने मिसालें दे दी हैं कि आजकल आपके पास, आप रोज़ देख रहे हैं, आपके सामने इसलिए हम बताते हैं आके कि आपको सबको समझ आए कि 26वीं तरमीम की वजह से हमने अपनी जुडिशरी के साथ क्या हाल किया है। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान में एक मैस मूवमेंट शुरू करूँगा, एक पूरे मुल्क गिर एक एहतजाज होगा, तहरीक होगी। वो होगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये तहरीक पूरे पाकिस्तान के लिए। याद रखें, उन्होंने फिर से आज दोहराया है कि कोई कौम जब तक गुलामी में रहेगी और जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी, ये कौम कभी ना तो सिर्फ तरक्की नहीं कर सकती, ये कौमें तबाह हो जाती हैं। ये इसमें पूरी तारीख़ में इसकी मिसालें हैं कि आपने इस जुल्म के ख़िलाफ़, आपने इस किस्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, आपने पुरअमन तरीके से, आपका हक बनता है, आप खौफ में ना बैठें। वो कह रहे हैं कि हमें देखें कितने लोगों ने जुल्म बर्दाश्त किया है, कितने लोगों ने जेलें काटी हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं। जब हम सारे मिल के ये जुल्म सह सकते हैं, उन्होंने पार्टी को पैगाम भेजा है कि हम अगर मजबूत खड़े हैं, हम सारे मिल के मजबूत खड़े हैं, तो आपके पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको भी उन्होंने पैगाम भेजा है। अब वक्त आ गया, आप फैसला कर लें कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, अगर आप ये नहीं वज़न, इसका बोझ बर्दाश्त कर सकते, तो कोई हरज नहीं है, आप इन ओहदों से अलग हो जाएं ताकि वो लोग आके कर सकें जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे। और आप खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखें हक़ के साथ अल्लाह ताला खड़े हैं। जो लोग हक़ के साथ खड़े हैं उनके साथ अल्लाह ताला है। आप उससे अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान भी बाहर निकले, क्योंकि हमें रोज़ लोग पूछते हैं कि इमरान खान कब बाहर निकलेंगे, हम घर से निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, लोग पूछते हैं इमरान खान कब निकलेंगे। इमरान खान तब निकलेंगे जब जजेस इमरान खान का केस सुनेंगे और आज़ादाना तरीके से फ़ैसला देंगे। तो इसलिए हमें सबसे को मिलकर पाकिस्तान की कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, इसके लिए इनको जब ये कायम होगा, इंशाअल्लाह इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। मेहरबानी।